بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ادب چینل قلم کا بھلا پاکستان میں ہوں گل بخشالوی. دین مصطفیٰ کی باتیں. آج کی بات بعنوان میلاد مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ. ناظرین، راوی لکھتے ہیں، میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، حضور پاک خدا کے محبوب ہیں، ان کی وجہ سے کائنات تخلیق کی گئی، دنیا کی ساری خوشیاں ان کی ولادت کے صدقے وجود میں آئیں، پھر باقی عبادتوں کی طرح میلاد رسول کو عین فرض کیوں نہیں کیا گیا؟ آخر ہر سال ربیع الاول کے آتے ہی یہ بحث کیوں شروع ہو جاتی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی منانی چاہیے یا نہیں؟ بابا جی میرا تذبذب باندھ چکے تھے. اس سوال کے بعد وہ ایک لمحے کو مسکرائے اور گویا ہوئے، محبت ایک پرائیویٹ چیز کا نام ہے. محبت کا آدھا حسن اسے پوشیدہ رکھنے میں ہے. خدا سے بڑا سخی تو کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنا محبوب بھی، اس کے جلوے بھی، اس کی رحمت بھی اور اس کی مسکان بھی ساری کائنات سے بانٹ لی. مگر خدا بھی تو پھر خدا ہے نا. ادھر بھی اس نے ایک راز رکھ دیا. امتی سب کو بنا دیا مگر عاشق کسی کو. ہر عاشق کی ایک نشانی ہے کہ وہ ہر رکاوٹ اور فریب سے گزر کر محبوب تک پہنچ ہی جاتا ہے. اس لیے خدا نے حج کو فرض کیا، کعبے کے گرد طواف کو فرض کر دیا، لیکن مدینے جانے کو فرض قرار نہیں دیا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عبادت میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں. ایک فرض عبادت آپ کو مجبوراً کرنی ہی پڑتی ہے، چاہے آپ کا دل کرے یا نہ کرے. اس لیے حج عمرے کے فرائض مکہ تک ختم. اب مدینہ صرف وہی جائے گا جس کا دل کرے گا، کوئی مجبوری نہیں. خدا نے سمجھا دیا کہ امتی کا تعلق مکہ سے ہے اور عاشق کا تعلق مدینے سے ہے. عبادت کا تعلق مکہ سے ہے، عشق کا تعلق مدینے سے ہے. اب اگر مدینے کی حاضری بھی حج کا رکن قرار دے دی جاتی تو بامر مجبوری مدینہ ہر کسی کو ہی جانا پڑتا. اب خدا نے اپنی محبت اور محبوب کے پروٹوکول کا خیال بھی تو کرنا ہے تھا نا. بابا جی پھر فرمان لگے، بالکل اسی طرح خدا نے ہر اس عبادت کو فرض قرار دے دیا جس کا تعلق بس خدا سے ہے. اب اگر نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، پھر چاہے محبت سے پڑھیں یا مجبوری سے. اسی طرح روزہ، اسی طرح زکوٰۃ، آپ کو ہر حال میں یہ عبادتیں ادا کرنی ہیں، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے. اب درود السلام کا افضل ترین اور مقبول ترین کو افضل ترین اور مقبول عبادت کا درجہ دیا. وہ واحد عمل جو خدا بھی کرتا ہے مگر اس کو فرض نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ کوئی مجبوری سے نہ پڑھے، بلکہ جو بھی پڑھے محبت سے پڑھے. محبت ساری عبادتوں کا مرشد ہے. اس لیے میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض قرار نہیں دیا تاکہ کوئی مجبوری سے یہ مقدس خوشی نہ منائے. جو بھی بنائے جوم کر منائے. اب سوچیں، اگر یہ فرض عبادت ہوتی تو کتنے لوگ ماتھے پر بل چڑھا کر جیب سے پیسہ لگاتے. خدا کی بارگاہ میں سب کچھ گوارا ہے، لیکن اس کے محبوب کے نام پر دل کی تنگی اور ماتھے کی تیوری کسی صورت قبول نہیں. ابلیس کے سوا کون ہے جو اس ولادت پر خوش نہ ہوا ہو؟ خدا نے ولادت کے سال ہر ماں کو نرینہ اولاد ایسے ہی تو نہیں عطا فرمائی. شام تک کے محلات روشن کرنا خدا کی حیثیت کے مطابق ہے. اپنی گلی محلوں میں چراغاں کرنا ہماری حیثیت کے مطابق ہے.
مگر خوشی ایک ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پر گرنے نہ دینا فرض نہیں، مگر صحابہ کرام نے وضو کے استعمال شدہ پانی سے لے کر داڑھی اور سر مبارک کے بالوں تک کو بھی کبھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ یہ فرائض نہیں، یہ محبت ہے۔ محبت کا اصول سمجھ لیں، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی مجبوری کے باعث اس کے محبوب کا نام لے، ان کے آنے کی خوشی منائے۔ یہ راز کی باتیں ہیں۔ خدا ہر کسی کو در رسول تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔